بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس BS3 ایم اے پریویس، سبجیکٹ افسانوی ادب، اور ٹاپک ہے فسانہ آزاد کے کردار۔ رتن ناتھ سرشار لکھنؤ کے ہر طبقے، ہر ملت، ہر قوم، ہر پیشے اور ہر حرفے کے آدمی سے کما حقہ آگاہ ہیں۔ آپ رسوم و رواج اور مزاج کو جانتے اور انسانی نفسیات پر دسترس کی بنا پر ان لوگوں کی مکمل تصویریں دکھانے پر قادر ہیں۔ سرشار لکھنؤ کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کا اس تہذیب و معاشرت سے لا تعلق رہنا ممکن ہی نہ تھا۔ آپ زندگی کو زندگی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ سرشار نے خارجی زندگی کے نقشے تو مرد کرداروں کے ذریعے پیش کیے، لیکن اندرون خانہ کی معاشرت عورتوں کے ذریعے دکھلائی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے حسن آرا، بڑی بیگم اور ثریا بیگم کے کردار تخلیق کیے۔ سرشار لکھنوی معاشرت کے مرقع پیش کرنے میں بڑے کامیاب رہے، لیکن اس کامیابی کا سبب کرداروں کے علاوہ زبان پر ان کی دسترس بھی تھی۔ رتن ناتھ سرشار نے جس عہد کی زندگی پیش کی ہے، اس میں لوگ مغربی تہذیب کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، مگر آزاد ایسے قدامت پسند دور میں بھی مغربی تہذیب اپناتے ہیں۔ وہ مغربی علوم پر بھی دسترس رکھتے ہیں اور مشرقی علوم میں بھی طاق ہیں۔ دراصل سرشار نے آزاد کو ہر پہلو سے مکمل بنا کر اس لیے پیش کیا کہ وہ اس سے معاشرے کی اصلاح کا کام لینا چاہتے تھے۔ جناب سید وقار عظیم نے فرمایا، سرشار نے لکھنوی معاشرے کو اپنا موضوع بنایا اور اس موضوع کے منتخب کر لینے کے بعد اس بات کو اپنا منصب بنانا کہ اس معاشرے کے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کی اس طرح مصوری کریں کہ دیکھنے والے ان سب پہلوؤں کو جیتا جاگتا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اس ناول کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ کرداروں کا ایک گھنا جنگل ہے، جس میں ہر طرف بے ترتیب جھاڑیاں بکھری پڑی ہیں۔ فسانہ آزاد کے کردار لکھنوی معاشرت کی تصویر کشی میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری ملاقات آزاد نامی ایک شخص سے ہوتی ہے۔ یہ کشمیر النسل ہے اور لکھنؤ میں نووارد ہے۔ لکھنوی معاشرے کے نمائندے کی حیثیت سے جام و سرور کی محفلوں میں جانا بھی ان کے لیے فرض عین ہے۔ آزاد کی سیاحی کے طفیل ہم لکھنؤ کے مختلف لوگوں سے ملتے ہیں۔ ان کی گفتار و رفتار سے اس معاشرے کا تہذیبی مزاج کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ فسانہ آزاد میں دم توڑتا ہوا لکھنؤ ہے۔ رتن ناتھ سرشار نے لکھنؤ کی توہم پرستی پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ جو کردار صفحہ کرتاس پر ابھرتا ہے، لکھنوی معاشرے کے کسی نہ کسی پہلو یا کسی نہ کسی طبقے کی عکاسی یا نمائندگی کرتا ہے۔ اسی طرح کے کرداروں میں ایک کردار نواب ذوالفقار علی خاں کا ہے، جسے لکھنؤ کے نوابوں کا نمائندہ سمجھنا چاہیے۔ ایک کردار فوجی کا ہے۔
وہ اس قدیم لکھنوی تہذیب کا نمائندہ ہے۔ اس کردار کے مزاج میں جو خصوصیات دکھائی دیتی ہیں وہ دراصل تمام معاشرے میں ہے۔ اس کی تمام حرکات لکھنوی مزاج کے مختلف پہلوؤں کا عکس ہے۔ ہندوستانی معاشرہ قدامت پسندی کی بنا پر عورت کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کا اہم فیصلہ اپنی مرضی سے کر سکے۔ ثریا بیگم جو اس سماجی ناانصافی کی شکار ہے، عمر بھر در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ بڑی بیگم توہم پرستی کا شکار ہیں۔ ان کے کردار مختلف طبقات کے نمائندے ہیں۔ اس کی وجہ سے زندہ و جاوید لکھنؤ تخلیق ہو گیا ہے۔ اب ہم تھوڑا ذکر کریں گے فوجی کے کردار کا۔ فوجی فسانہ آزاد کا دوسرا بنیادی کردار ہے، لیکن وہ کئی حیثیتوں سے آزاد کے کردار کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ آپ فوجی کے کردار کو صرف لکھنؤ کے ماحول تک محدود نہیں رکھتے۔ فوجی کی ناہموار شخصیت فسانہ آزاد کے اختتام تک محفل کو زعفران بنائے رکھتی ہے۔ فوجی کی تخلیق کا باعث لکھنوی معاشرت کا تقاضا ہے۔ جسامت اور ڈیل ڈول کے لحاظ سے قد کے چھوٹے ہیں، غصہ بہت آتا ہے، مار بہت کھاتے ہیں، زندگی کے واقعات سے کبھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ ڈاکٹر لطیف حسین ادیب لکھتے ہیں، انہوں نے فوجی کو ایک مخلوط کردار بنا کر پیش کیا ہے۔ کہیں وہ محض ایک کارٹون بن کر رہ گئے ہیں اور کہیں ایک زندہ مسخرے کی جو میں شامل میں پیش ہوتے ہیں۔ وہ اس قدیم لکھنوی تہذیب کا نمائندہ ہے جو زوال پذیر ہے۔ اس معاشرے کے ظاہر و باطن میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فوجی اپنے آپ کو ہر لحاظ سے مکمل اور تمام نقائص سے ماورا خیال کرتا ہے۔ اسے اپنی کمزوریوں اور نقائص کا ذرا بھی احساس نہیں۔ فوجی افیون کا نشہ کرتا ہے۔ اس کی مدہوشی انسان کو اس کی تمام کمزوریوں سے بے خبر کر دیتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فوجی ایک کامیاب مزاحیہ کردار ہے اور جیتا جاگتا لکھنؤ ہے۔ اس کے متعلق سید وقار عظیم کہتے ہیں، یہ کردار ناول نگاری کے فن کی روایت کا ایک ناقابل فراموش عنصر ہے۔ دوسرا کردار ہے حسن آرا۔ اس کے متعلق کچھ یوں ہے کہ مرد اور عورت کائنات کی روح رواں ہیں۔ جہاں بھی کوئی کہانی جنم لے گی وہاں مرد اور عورت دونوں کردار موجود ہوں گے۔ ان کرداروں میں بعض کردار اپنی ارفع و اعلیٰ خصوصیات کی بنا پر اہمیت حاصل کر لیتے ہیں۔ حسن آرا بے انتہا حسین و جمیل، سلیقہ شعار، زیور تعلیم سے آراستہ، دانش مندی اور فہم و فراست کی مالک، سخنور اور شطرنج کی ماہر ہے۔
کردار اور شخصیت کی تعمیر میں عموماً دو چیزیں حصہ لیتی ہیں، ایک اس کی مجلسی زندگی اور دوسرے اس کے ارد گرد کا ماحول۔ حسن آرا جس گھر میں پیدا ہوئی ہے وہ گھر شرفا کا ہے اور پوری طرح قدامت پسندی میں مبتلا ہے، لیکن خود حسن آرا آزاد خیال ہے اور روزانہ سیر کو دریا کے کنارے جاتی ہے۔ جب آزاد حسن آرا سے شادی کی درخواست کرتا ہے تو وہ شادی کے لیے شرائط پیش کرتی ہے، حالانکہ عشق و محبت ایک ایسی کیفیت اور احساس کا نام ہے جس کے راستے میں کسی قسم کی شرائط حال نہیں ہوتی۔ وہ اس وقت تک آزاد سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ وہ معاشرے میں ایک نمایاں مقام نہ حاصل کرے۔ حسن آرا ایک ایسا کردار ہے جو ہمارے معاشرتی معیاروں کے لحاظ سے ہر طرح مکمل ہے۔ سرشار اس بات کے خواہاں تھے کہ اس معاشرے سے جہالت کی تاریکی دور کی جائے اور اس رجحان کو عام کیا جائے کہ تعلیم نسواں ایک اعلیٰ چیز ہے اور معاشرے کی اخلاقی قدروں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سرشار نے حسن آرا سے یہی کام لیا ہے۔ ضعف الاعتقادی کوئی اچھی چیز نہیں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کو اس برائی سے آزاد کریں۔ حسن آرا عورتوں کی تعلیم کی حمایت کرتی تھی۔ ڈاکٹر لطیف حسین ادیب حسن آرا کے کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، حسن آرا کا کردار مثالی کردار ہے۔ سرشار نے شعوری طور پر اس کردار کی تخلیق کی ہے۔ حسن آرا بیگم اس عہد میں بھی قابل تقلید ہے۔ شکریہ۔